معزز حاضرین، خطبہ مسنہ کے بعد سورہ فجر کی 4 آیتیں اور سورہ حج کی 1 آیت کریمہ کا آدھا حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ 1-2 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی مستطیع مسلمانوں پر جو لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کا خرچ سفر کا برداشت کر سکتے ہیں، ان لوگوں پر اسلام کا 5واں رکن حج کو فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی خلیل ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم آپ لوگوں کو حج کا اعلان کیجیے۔ لوگ آئیں گے، لہذا لوگ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے کونے کونے سے حج کا سفر کر رہے ہیں، حج کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ حج تو شروع ہوتا ہے 8 تاریخ سے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے شروع ہو کر 13 تاریخ کو ختم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کی ساری تفصیلات بیان کیا ہے۔ ہر تفصیل، کسی بھی عبادت کی تفصیل اتنی نہیں ملتی جتنی حج کی اللہ تعالی قرآن مجید میں تفصیل بیان کیا ہے۔ مثلا اس کو ہی دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں جو قسم کھا رہا ہے والفجر کی، یہ عرفے کا دن ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یوم النحر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 10 راتوں کی قسم کھاتا ہے، یعنی یہ 10 راتیں ابتدائی حج کی، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، یہ 10 ایام اللہ کے نزدیک بہت اہم، بہت فضیلت والے، بڑی برکت والے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے اعمال میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اس عمل کو پسند کرتا ہے جو ان 10 دنوں کے اندر کیے جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جہاد سے بھی بڑھ کر؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر اللہ تعالی ان 10 دنوں میں جو بندے اعمال کرتے ہیں نیکی کے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجاہد اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو وہ الگ بات ہے، اس کا درجہ الگ ہے، ورنہ مجاہد کے اجر اور ثواب سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں میں جو اعمال ایک مسلمان ایمان کے ساتھ کرتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ غور کر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، بے حد مہربان ہے۔ وہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ اس کی صفت ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، آخرت میں اپنے خاص مومن بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا۔ اس رحمت کے معاملے کے مستحق بننے کے لیے دنیا میں اللہ اعمال کا موقع دیا ہے۔ ہم جس طرح کا عمل کرتے جائیں گے وہ ذخیرہ ہوتا جائے گا۔ جیسے قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی نیکی کرتا ہے جمع کر کے رکھتا ہے، رائی کا دانہ برابر، ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، ایک ایٹم کے مثل بھی کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو ذخیرہ ہوگا۔ اگر آدمی رتی برابر بھی گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، وہ بھی ذخیرہ ہوگا، الا یہ کہ توبہ کرے، سچی توبہ کرے، درگزر کی معافی مانگے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ یہ موسم دیکھیے، رمضان آیا،
رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی رات دیا جو 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 الف شہر کا اللہ تعالی 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ایک رات کی عبادت کو قرار دیا۔ اور یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالی اس رات اتنے گنہگار بندوں کو، جہنمیوں کو درگزر کر دیتا ہے جو جہنم کے بندے بن جاتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت کی اتنی فضیلت، رمضان کی ایک ایک عبادت کو آخرت کا ذخیرہ اور توشہ بنایا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوال میں جب 6 روزے رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھے۔ ہم دیکھتے جائیں ہر عمل بندے کا اللہ تعالیٰ جو ہم پر عائد کیا ہے وہ ہم سے مشقت، پریشانی، بوجھ نہیں چاہتا، بلکہ اپنے مومن بندوں پر رحم، کرم اور اپنا فضل عام کرنے کے لیے، اس کے مستحق بننے کے لیے اللہ مواقع دیتا ہے۔ جو مومن ہے، جو ہوشیار ہے، جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، وہ ان دنوں کو، ان مواقع کو کام میں لاتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ ان 10 دنوں کے اعمال پر غور کریں، اور یہ اعمال پھر ان ذی الحجہ کے ایام کے علاوہ کسی دن بھی، کسی مہینے میں یہ ایام نہیں آتے۔ ان میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان ایام میں آپ ذکر کر سکتے ہیں، ان ایام میں آپ صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں، ان ایام میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، ان ایام میں آپ حج کر سکتے ہیں۔ بتائیے ذی الحجہ کو 10 دن چھوڑ کر کن ایام میں، بقیہ سال کے کن ایام میں یہ اعمال کیے جا سکتے ہیں؟ اس لیے ان ایام کو جو لوگ زندگی پائیں، ان کو مفید بنانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں موقع دیتا ہے آخرت کو سنوارنے اور بنانے کا۔ اس لیے نبی محترم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے لیے میری آپ کی کھیتی ہے، جیسا ہم بوئیں گے ویسا پھل انشاءاللہ ہم کاٹیں گے۔ لہذا مجھے اور آپ کو آنے والے دنوں میں جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ سب سے پہلے اخلاص کے ساتھ عبادت ہے۔ یہ اس بات کی میں اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ کوئی نماز میری تکبیر تحریمہ کی چھوٹے نہ پائے، ہر نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے کی فکر کریں گے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، نماز یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ اس کے جو آدمی عادی بن جاتے ہیں یہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان ایام میں اس عبادت کی پابندی کرتے ہیں کرنے والے، ماشاءاللہ اللہ قبول کرے، لیکن تکبیر تحریمہ کی فکر کر کر اس عبادت کو انجام دیں۔ نوافل کی کثرت کریں۔ وہ حدیث ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے بندوں سے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز میں کمی بیشی ہے، فرائض میں کمی ہے، تو نوافل کے ذریعے سے اللہ حساب کو برابر کرے گا۔ نوافل ہمارے نہیں ہیں تو پھر اللہ کے پاس جواب دہی ہے۔ اس لیے نمازوں کی فکر کے ساتھ پابندی اس بات کی ہو کہ ہم نوافل کی پابندی کریں۔ یہ جو 12 رکعت کی تاکید اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعت کی جو مسلمان پابندی کرتا ہے، آپ نے فرمایا بن اللہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے عوض ایک گھر بناتا ہے۔ یہ ایمانیات ہے، یہ محسوس نہیں ہوتا۔ جب مر کر جائیں گے اللہ سے ملاقات ہوگی، ان عبادات کا ایسا پھل، ایسے ثمرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے
کہ ہم کو تعجب پہ ایک چیزیں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. اس لیے نمازوں کی پابندی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ذکر کو سب سے زیادہ ذکر کی اس میں بڑی فضیلت ہے. ذکر کسے کہتے ہیں؟ تحلیل. تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ کی کثرت، تحمید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے حدیثوں کے اندر آتا ہے. یہ دونوں ان ایام میں بازار میں نکلتے، بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر، یہ تحلیل، یہ تحمید بلند آواز سے کہتے. پورے دکاندار جو آس پاس کے لوگ ہوتے ان کی اس آواز کو سن کر وہ بھی ان کی آواز میں آواز ملاتے. کیا مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے فذکر اللہ ذکر کثیرا، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. یہ مواقع زندگی میں بار بار نہیں آتے. کرتے ہیں ذکر، دوسرے ایام میں ذکر کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی تاکیدی حکم ہے کہ تم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. حاجیوں کو حکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم عرفات سے نکلو، مشعر حرام میں جب آ جاؤ، مزدلفہ میں آؤ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہم سے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. لہذا ان ایام میں ذکر کی فکر کریں. ذکر میں ایک تو یہ تکبیر، تحمید، تحلیل، الحمدللہ یہ تو ہوا، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے تلاوت کریں. اس بات کی پوری کوشش کریں حضرات اور خواتین کہ ان 10 دنوں میں کم سے کم ایک بار قرآن مجید کو مکمل پڑھ سکیں. ہو سکتا ہے دنیا بھر کے کام ٹارگٹ بنا کر آدمی نشانہ بنا کر شروع کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے. دین کے کاموں میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ سستی چھوڑیے، کاہلی چھوڑیے، ٹارگٹ بنائیے کہ مجھے عرفات سے پہلے قرآن مجید کو مکمل کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے. قرآن یہ اللہ سے گفتگو کراتا ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ مرر ہے، یہ آئینہ ہے. میری صورت، میرا کردار، میرے اخلاق، میری گھریلو زندگی، میری بازار کی زندگی، یہ سب کی سب قرآن مجید کے اندر پائی جاتی ہے. شرط ہے کہ قرآن کو پڑھیں. قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں، قرآن کو پڑھیں. پڑھنے میں تلاوت کرنے میں فرق ہے. پڑھنے والا تدبر کرتا ہے، آیت پر رکتا ہے، حلال اور حرام کو سمجھتا ہے، امر کو جن کے کرنے کا حکم ہے اس پر غور کرتا ہے، جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس پر غور کرتا ہے. اگر اس کی زندگی اس میں ملوث ہو تو معافی مانگتا ہے. قرآن مجید میری اور آپ کی اصلاح کی کتاب ہے، اس کی تلاوت کیجیے. یہ ایام مبارک جبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر بتانے کی فکر کریں. ہماری عادت ہے ہم ہر چیز کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، علماء سے زیادہ نالج رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارے اندر بڑی کاہلی، بڑی سستی ہوتی ہے. اس سستی کو چھوڑیے. شیطان ہم کو تھپکی دے رہا ہے، شیطان ہم کو غفلت میں ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے. چلتے رہتا ہے، ہوتے رہتا ہے، کہاں تک کریں گے؟ یہ سب کاہلی، سستی، زبردستی چھوڑ کر اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بنتے بنے. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر ایک ایسا دن ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 365 دنوں میں یا 360 دن قمری دنوں میں
سال کے پورے ایام سب سے بڑا، سب سے برکت والا، سب سے عظیم، سب سے شاندار دن اگر ہے تو وہ عرفے کا دن ہے، جس کو ہم 9 ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اب یہاں بھی اختلاف لوگوں کا، سعودی عرب کا عرفہ کی، ہمارا عرفہ کی، دنیا بھر کا عرفہ تعمیر ہو۔ ہم جب چاند دیکھتے ہیں وہاں سے لے کر 9ویں تاریخ کو ہمارا عرفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو اس دن روزے سے منع کیا۔ حاجی اس دن روزے سے منع روک دیے گئے، کیوں؟ وہ 8 تاریخ کو نکلتے ہیں اپنے گھر سے، حرم سے نکلتے ہیں، رات کو مینا میں گزارتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر سیدھا میدان عرفات پہنچتے ہیں۔ زوال سے پہلے، زوال کے بعد امیر الحجاج خطبہ دیتے ہیں، 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر کی نماز جمع بین الصلاتین کر کے پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد چھٹی۔ آدمی دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ عجیب منظر ہوتا ہے عرفے کے دن کا۔ ہر آدمی 2 لباس پہ، ایسا معلوم ہوتا ہے میدان حشر میں ہم کھڑے۔ ہر آدمی کو اپنی فکر ہے، اپنے گناہوں کی فکر ہے، اپنے رب سے مغفرت کرانے کی فکر ہے۔ یہ حاجیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ آپ کے کہنے کے باوجود بھی روزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سوار کھڑے ہو کر آپ نے کیا کیا؟ دودھ کا پیالہ منگوایا۔ غالباً میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، دودھ بیچتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دکھا کر دودھ نوش فرمایا، کہا جو آج عرفے کے عرفات کے میدان میں عرفے کا روزہ رکھ رہا ہے وہ ابو القاسم کی نافرمانی کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کیا مقصد تھا؟ آپ نے حاجیوں کو تاکید کی، دعا میں محنت کریں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ پھر کب تک؟ مغرب کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ غروب آفتاب کے بعد نکل جائیں میدان چھوڑ کر، مزدلفہ پہنچیں 6 کلومیٹر کے درمیان، وہاں جا کر پڑاؤ کریں، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد جمرات کو جائیں، جمرۃ الاخبار کو 7 کنکریاں ماریں، قربانی کریں، بال نکالیں، پھر اس کے بعد سول ڈریس پہن کر طواف افاضہ کریں۔ یہ سارے احکام حاجیوں کو دیے گئے۔ ہم کیا کریں گے غریب؟ ہم جو نہیں جا سکے ہم کیا کریں گے؟ ہم سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، احتسب، میرا گمان ہے، میرا یقین ہے، اللہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ کرے گا، سنت الباقیہ اور سنت الماضیہ، جو سال گزر گیا اس کا اور جو چل رہا ہے اس کا، چھوٹے چھوٹے گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں، ہم بھول جاتے ہیں گناہ کر کے، توبہ نہیں کرتے، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے یہ عرفے کا روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرفے کے دن شیطان اتنا ذلیل، اتنا رسوا، اتنا شرمندہ، اتنا ناکام، نامراد ہوتا ہے کہ اس میں سال کے کسی دن اتنا شرمندہ اور ناکام نہیں ہوتا جتنا عرفے کے دن ہوتا ہے۔ کیوں؟ عرفے کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کو معافی کا پیغام سناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، دنیا کے آسمان پر آتا ہے، جو لوگ تلبیہ پکار رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، کیا حالت ہے ان کی؟ کہتے ہیں فرشتے، اللہ یہ ان کے بال پراگندہ، یہ لباس، یہ سب تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے۔ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، جنت کے سوالی ہیں، جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے سارے بندوں کو معاف کیا، میں اپنے سارے بندوں کو معاف کیا جو یہ چاہتے ہیں۔ ہم حاجی اور غیر حاجی یہ روزہ رکھ کر
اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اسلام کا یہ انصاف، اسلام کی یہ رواداری، جہاں مالداروں کو یہ سب فضیلتیں حج کر حاصل ہوتی ہیں، ہم غریبوں کے لیے اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ان اعمال کو انجام دے کر ان جیسا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے بارے میں کہا، جو آدمی کیا ہے حج کے دوران لم یرفس، جو آدمی گناہ کی بات نہیں کرتا، سکسی باتیں نہیں کرتا، فلم یفسق، گویا کیا ہے گالی گلوچ نہیں کرتا، وہ رجا اپنے گھر کو لوٹ آتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے۔ یہ حاجی کے لیے، میرے اور آپ کے لیے عرفے کا روزہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے رمضان کے علاوہ یہ عرفے کا روزہ بڑا اہم روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن کی خصوصیت یہ ہے، اس دن کی خوبی یہ ہے، اس دن کی فضیلت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان سب کی ایک ہی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو عرفے کے دن بہت کثرت سے پڑھتے تھے۔ آپ نے اپنی امتیوں سے کہا یہ میری دعا تمام نبیوں کی دعا میدان عرفات میں ہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پیور کیا ہے یہ توحید کی صفات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی ساجی نہیں، لہ الملک بادشاہت ہے تو اس کی ہے، لہ الملک ولہ الحمد ہم ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سارے انبیاء کی دعا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ تو عام دنوں میں رکھتے ہیں، لیکن یہ فضیلت 2 سال کے گناہوں کی فضیلت کسی روزے کو حاصل نہیں ہے۔ رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، اس روزے کو مستور، مستحب، یہ نفل کیا بھی بولا، یہ کیوں قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ اس میں اتنا اجر رکھا ہے۔ دوسرے دن ہم قربانی کرتے ہیں، بتائیے آپ قربانی کس سال کے کون سے دن کر سکتے ہیں؟ نہیں، آدمی 10 تاریخ کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو، ان 3 دنوں میں جو قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا پیسہ جو اس پر خرچ کرتا ہے مسلمان، سب سے قیمتی پیسہ وہ ہے جو ہم قربانی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مسلمانوں کی عادت بچوں کے شادیوں میں بے تحاشا بکرے کاٹیں گے، گائیں کاٹیں گے، کیا کرتے ہیں۔ قربانی کے مسئلے میں آ کر پوچھتے ہیں قرضہ رہے تو قربانی دے سکتے ہیں کہ میرے پر زکات فرض دینا، میں قربانی دے سکتا ہوں کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا دیتے میں قربانی دے سکتا ہوں کہ یہ سب باتیں دنیا کے معاملے میں کیوں نہیں پوچھ سکتے آپ؟ دنیاوی امور میں کسی کے فتوے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کبھی پوچھے کیا مطلب وہ سود کے پیسے دے رہے تھے، بینک میں قرضہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں؟ کبھی پوچھے آپ وہ گاڑی کو بغیر سود کے قرضہ دے رہے تھے، کیا لے سکتے ہیں؟ کیا مطلب وہ قسطوں میں قرض یہ ملتا ہے قرضہ، وہ لے سکتے ہیں کیا؟ نہیں، وہ نہیں پوچھیں گے، کہیں کو وہاں فائدہ ہو رہا ہے، وہاں فائدہ ہوتا ہے، وہاں فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں 4 پیسے جاتے ہیں، 4-5 ہزار روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں فتوے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لن ینال اللہ تعالیٰ کو ہرگز تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا خون بھی نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کو، تمہارا گوشت بھی نہیں، لیکن ینال التقوی منکم، جو تم میں پرہیزگاری ہے، جو خدا ترسی ہے، جو اخلاص ہے، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جو جذبہ ہے، وہ آپ کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔
قربانی یہ میرے اور آپ کے جو کیا ہے، جو دل کے اندر غیر اللہ بسے ہوئے ہیں، ان سب کی محبتوں کو جڑ سے کاٹ کر پھینکنے کی عبادت ہے۔ قربانی اللہ سے قریب کرنے والی عبادت ہے۔ جو پیسہ اس میں خرچ کیا جاتا ہے، نبی محترم فرماتے ہیں سب سے قیمتی، سب سے عمدہ پیسہ قربانی کے جانور پر خرچ کرنا ہے۔ اسلام نہ صرف مالداروں کو قربانی کا حکم دیا، بلکہ جو غریب ہیں ان کو بھی قربانی کی ترغیب دلائی گئی۔ امیر ہے ایک بکرا ذبح کرے گا اپنی فیملی کی طرف سے، یہ بھی اچھا یاد رکھو، ایک گھر کے ذمہ دار کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے۔ یہ جو ذبح کرتے ہیں اللہم تقبل ان عبد المالک و اہل بیتی وہ کر ذبح کرتے ہیں، اللہ یہ قربانی کا جانور، میرے گھر میں 8 افراد ہیں، میں یہ ذبح کرتا ہوں جانور کو، اللہ یہ عبد المالک اور اس کے گھر والوں کی طرف سے قبول کر، سب کو ویسا ہی اجر جتنا مجھے ملا، سب کو اجر ملتا ہے۔ فردن فردن ایک سال میں اپنی بیوی کے نام پر، آئندہ سال بیٹے کے نام پر، ادھر کے سال بہو کے نام پر، ادھر کے سال بیوی کے نام پر، یہ ٹرن کرنا، یہ باری باری کرنا، یہ ہمارا طریقہ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے کہا ان محمد و اہل بیتی، یہ محمد کی طرف سے اور ان کے گھر والوں کی طرف سے۔ یہ الگ بات، میں قربانی دیتا ہوں، بچے کرنا چاہتے ہیں تو ان کی خوشی، ان کی استطاعت ہے، لیکن گھر کا ذمہ دار رہ کر بیوی کے نام پر قربانی ہونا، بچوں کے نام پر قربانی، کیا بھی قربانی ہوئی کیا؟ ہاں ہوئے نا، بچے دیے قربانی، تمہیں کیا کرتے رہے، تمہیں کیا کرتے رہے بھائی؟ اللہ کے بندو، قربانی کا جانور گھر کے ذمہ دار کی طرف سے، امیروں کے لیے الگ، غریبوں کے لیے، جو لوگ مستطیع میں یہ کہ طاقت نہیں ہے، 12-15 ہزار کا جانور خرید نہیں سکتے، خرید سکتے ہیں، چاہے تو کیا نہیں کر سکتے، مسلمان سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی مستطیع کیا وہ طاقت نہیں رکھتا ہے پورا جانور، تو کہا گیا کننا فی سفر، صحابہ کہتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، قربانی کے دن آ گئے، آپ نے فرمایا تم میں سے 7 آدمی کیا کرو، ایک گائے میں حصہ لے لو، ایک پاڑے میں، ایک بچڑے میں 7 آدمی حصہ لے لو، اور پھر آپ نے فرمایا جو اس کے پاس اونٹ ہے 10 آدمی مل کر ایک اونٹ ذبح کر لو، لیکن قربانی کرو، قربانی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ قربانی اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی عبادت ہے۔ اب وہ بال کی کھال نکال کر علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث یہ ہے، بولتے 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 امت کہاں جا رہی ہے اللہ کو معلوم۔ لیکن قربانی کے بارے میں اتنی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں آپ نے قربانی کیا ہے، قربانی دیے۔ مرحومین کی قربانی کا علیہ بڑا اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اگر کوئی آدمی اپنے مرحوم کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو صدقہ ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے، اس کا گوشت خود نہ کھائے، کیوں؟ یہ صدقہ ہے، صدقہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اس گوشت کو جو مرحوم کے نام سے کیا جاتا ہے اس کو غریبوں میں تو کیا ہے تقسیم کر دیں، ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے یہ ایسی عبادت ہے جو انسان مرنے کے بعد بھی اس کی وصیت کر کے جا سکتا ہے۔ اسے بڑے بڑے علماء کے طرف سے قربانیاں دی جاتی ہیں کیونکہ ان کی نصیحت ہے، وہ لوگ نصیحت کر رہے اپنے اولاد کو کہ ہمارے بعد اس چیز کو باقی رکھیں۔ بہرحال وہ اختلافی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، بنا لیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے زندوں کی قربانی، اس کے بعد مرحومین کی طرف سے۔ ہم کہتے ہیں سال بھر کم سے کم 200 روپے تو مہینے میں نکال کر رکھو، 2400 یا 2300 روپے ہو جائیں گے، 3,500 روپے ہو جائیں گے،
سال میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کرو، اپنے مرحومین کی طرف سے کر کر جو لوگ مستحق ہیں، غریب ہیں، غربا ہیں، ان تک اس گوشت کو پہنچاؤ تاکہ سب ہماری خوشی میں شریک رہیں۔ اور یہ بات دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ عشر ذی الحجہ کی جو فضیلت بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ ان 10 دنوں میں، ان 10 راتوں میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ خوش کرنے کی فکر کریں، ذکر کے، نماز، نوافل، روزہ، صدقہ اور پھر قربانی کر کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد اس بات کا خیال رہے کہ قربانی کا دن ماشاءاللہ ہم لوگ سویرے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے، آپ کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے پیے کے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ پہلے آپ قربانی کرتے، پہلے آپ نماز پڑھتے، اس کے بعد قربانی کرتے، اس کے بعد اس کے گوشت سے آپ ناشتہ کرتے تھے۔ اس کو روزہ نہیں کہتے ہم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کی فکر کریں۔ اللہ کے فضل سے وہ گور کشی کا مسئلہ بھی ختم ہوتے جا رہا ہے۔ ہر چیز دیکھے، صبر، ہمت، دعائیں انسان کو کامیابی کے راستے پر لاتی ہیں۔ یہ جو پورا واقعہ ہے، یہ قربانی کا، یہ حج کا، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک بیوی، ان 3 کے اطراف میں پوری حج کی کہانی، حج کا قصہ بنتا ہے۔ باپ مشرک تھا، اس کے پیٹ میں توحید پرست بیٹا پیدا ہوا، اس نے اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، جسے ہم نے ابراہیم کہا۔ اس کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی اسماعیل کو دیا، حضرت حاجرہ کے ذریعے سے حضرت اسماعیل کا جنم ہوا۔ یہ باپ کا اتنا مطیع اور فرما بردار بیٹا تھا، ماں نے اس بچے کی ایسی تربیت کی تھی، مثالی ماں تھی جو اپنے بیٹے کو مثالی بیٹا بنائی۔ جب باپ نے کہا بیٹا میں خواب میں تم کو ذبح کرتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا حضور، جس بات کا رب تم کو حکم دیتا ہے کر گزریے، انشاءاللہ میری گردن جھکی رہے گی۔ یہ اطاعت کی ایسی مثال جو آسمان اور زمین نے اب تک نہیں دیکھے تھے۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا، قربانی کے لیے چاقو چلایا، اللہ تعالی کی طرف سے آواز آئی قد صدقت رؤیا ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر بتایا۔ یہی ہے ایک بندہ مومن کسی بھی ماحول میں پیدا ہو، اس کا سراؤنڈنگ کیسا بھی ہو، اس کو ہمیشہ اپنے رب کی یاد رہنی چاہیے، جیسے ابراہیم نے اپنے رب کو پہچانا۔ ماحول ایسا ہے مولوی صاحب، کیسا بھی ہو مولوی صاحب، تم مسلمان ہو، تمہیں مسلمان ہیں، تمہیں توحید تم کو دی گئی ہے، اس کی فکر کرو، ماحول کا رونا مت رہو۔ پھر دوسرا ہم دیکھتے ہیں اولاد ایک نعمت ہے، اولاد کو اللہ کی اطاعت پر تربیت کریں۔ جب اللہ تعالی کی محبت پر بچے غالب آنے لگیں تو ان بچوں کو پیچھے کرو، اللہ کے راستے پر آگے بڑھو۔ یہی سبق ہے قربانی کا، ذی الحجہ کا، ان 10 دنوں کا۔ جو مومن ہے، جو مومنہ ہے، ان باتوں سے سبق حاصل کر کر اپنی زندگی میں ان کو برتتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے، آپ کو، سب کو ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی، صدقات اور خیرات کرنے کی، روزے رکھنے کی، عرفے کا روزہ خاص طور پر پابندی سے رکھنے کی توفیق دے، اور ہر گھر میں قربانی کا جانور ذبح ہو، اس کی فکر کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ ایک بات یاد رکھیے، محنت اور کوشش بندوں کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے انجام تک اس کو پہنچاتا ہے۔ بسم اللہ سے روتی صورت رہا تو کہاں سے انجام کو پہنچے گا؟ رونا چھوڑو، بسورنا چھوڑو، دنیا بھر کے قرض ہم کرتے ہیں، یہ قرضوں کی دنیا ہے، ہاتھ بدل ہوتا رہتا ہے۔
قربانی جیسی عبادت کو ضائع مت کرو۔ اللہ ہم سب کو صحت دے، تندرستی دے، اچھی سوچ دے، مرحومین کی بخشش فرما، اساتذہ کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ گزر گئے اللہ ان سب کو بہترین اجر اور بہترین ثواب ان کو عطا کر، جن کے ماں باپ زندہ ہیں اولاد کو ان سے دعائیں لینے کی توفیق دے اور ان کو صحت عطا فرما، جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے تو کلمہ طیبہ پر اپنوں کے درمیان پاک صاف حالت میں موت نصیب فرما، آمین۔